السلام علیکم، میں ہوں عامر ہزاروی۔ کل بلوچستان کے علاقے بولان میں جعفر ایکسپریس پہ BLA کے جو دہشت گرد ہیں انہوں نے حملہ کیا اور اپنے ساتھ بہت سارے لوگوں کو لے گئے۔ کچھ لوگوں کو بازیاب کروا لیا گیا اور کچھ ابھی تک زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں اور ایک لڑائی چل رہی ہے۔ اس موقع پر کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اپنی فوج کا، اپنے ریاستی اداروں کا ساتھ دیا اور کھل کے ساتھ دیا۔ اس میں پیپلز پارٹی، نون لیگ، PTI، جمعیت کے بہت ساری جماعتوں کے جو لوگ تھے جو فوج کے سیاسی کردار میں تو تنقید کرتے تھے، لیکن اس موقع پہ انہوں نے کہا کہ ہمارا فوج سے سیاسی اختلاف ہے لیکن سیکورٹی کے حوالے سے ہم اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ تھے سوشل میڈیا پر جنہوں نے فوج کے خلاف باتیں کی اور اپنی کسر نکالنے کے لیے انہیں یہ وقت لگا کہ شاید یہ موقع ہے کہ ہم فوج پہ تنقید کر سکیں۔ جہاں باقی بہت سارے لوگ نام ہیں، ان میں سے ایک نام میجر عادل راجہ کا بھی ہے جو پاک فوج کا اپنا پالا ہوا شخص ہے۔ یہ شخص ملک سے باہر بیٹھا ہوا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ہر اہم موقع پہ جب بھی اس ملک میں کوئی حملہ ہوتا ہے، اس فوج پہ کوئی حملہ ہوتا ہے، یہ دہشت گردوں کے ساتھ جا کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ فوج نے بہت سارے لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کی ہوں گی، اس کا کوئی انکار نہیں کرتا، لیکن مجھے اس ساری صورتحال میں دو لوگوں کو دیکھنے کا موقع ملا۔ ایک تو آپ نے عادل راجہ کو دیکھا ہوگا کہ اس نے پہلے PTI کے جو ورکرز ہیں ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کی تھی اور شروع سے یہ کہہ رہا تھا کہ جو خاموش مجاہد ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں، بس انقلاب آنے والا ہے، آپ کے باہر نکلنے کی دیر ہے، آپ جب باہر نکلیں گے تو بس انقلاب آ جائے گا، فوج کے اندر بھی ایک بغاوت ہو جائے گی۔ یہ کتنی حماقت بھری سوچ ہے کہ فوج کے اندر ایک ٹوٹ پھوٹ کا عمل دیکھنا اور خواب دیکھنا کہ فوج ٹوٹ جائے گی۔ اس نے PTI کے جو نوجوان لوگ تھے، ورکرز تھے، ان کو خاموش مجاہد کا ایک مائیہ گایا اس نے کہ بھئی خاموش مجاہد آپ کے ساتھ کھڑے ہیں جی، تو آپ باہر نکلیں۔ تو جب سانحہ 9 میں ہوا تو قوم کے ذہن میں عادل راجہ کی باتیں بیٹھی ہوئی تھیں اور لوگ باہر نکلے، انہوں نے GHQ پہ بھی حملہ کیا، کور کمانڈر پہ بھی حملہ کیا، دیگر جو فوجی تنصیبات تھی ان پہ بھی حملہ کیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ تو لائیو بیٹھ کے اس وقت کروڑوں روپے کے حساب سے اس نے پیسے کمائے، ڈالر کمائے، اور آج اس شخص کی وجہ سے PTI کے بہت سارے ورکرز 9 مئی کی وجہ سے ابھی تک جیلوں کے اندر پڑے ہوئے اور ان کو سزائیں ہو رہی ہیں۔ کسی نے آج تک اس سے گرفت نہیں کی۔ PTI کے لوگوں نے، سوشل میڈیا کے لوگوں نے نہیں پوچھا بھائی جو تو خاموش مجاہد کہہ رہا تھا وہ کدھر گئے ہیں، آپ نے ہمارے لوگوں کو مروا دیا ہے۔ اور پھر میں نے دیکھا ہے کہ PTI کے جتنے بھی کوئی سمجھ رکھنے والے لوگ ہیں، معاملہ فہم لوگ ہیں، سیاسی اثر و رسوخ رکھنے والے لوگ ہیں، ان کو یہ بدنام کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور جو باقی ہمارے سوشل میڈیا کے لکھنے والے لوگ ہیں یا بولنے والے لوگ ہیں، اگر کوئی بھی شخص فوج کے ساتھ ڈائلاگ کی بات کرتا ہے کہ یہ سیاسی افراتفری ختم ہونی چاہیے تو یہ اس کے خلاف ہو جاتا ہے۔ اس نے بھی تازہ کام یہ کیا ہے۔ آج جب ہم دیکھ رہے تھے بہت سارے لوگ جہاں فوج کے خلاف لگے ہوئے تھے، وہاں آج اس نے جو پہلا ٹویٹ کیا ہے یہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اس نے آج لکھا ہے جی کل فوج نیوٹرل تھی، آج عوام نیوٹرل ہے۔ اور پھر اس نے عاصم منیر کے حوالے سے بھی لکھا اور قوم کے دماغ میں یہ بات ڈالنے کی کوشش کی ہے کہ یہ جو BLA کے لوگوں نے حملہ کیا ہے یہ عوام پہ کوئی حملہ نہیں کیا۔ یہ لکھتا ہے جی تازہ ترین صورتحال بلوچستان حملہ، گزشتہ روز جاری صورتحال میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ BLA نے ڈیل کے لیے اپنی پسند کے یرغمالیوں کو اپنے پاس رکھتے ہوئے بقیہ افراد کو اپنی مرضی سے رہا کیا ہے۔ یعنی اب آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ کسی بھی واقعے کا اثر کم کرنے کے لیے کہ انہوں نے تو فوج کے لوگوں کو رکھا ہوا ہے، ظاہر ہے فوجی لڑ رہے ہیں اور باقی جو لوگ تھے ان کو رہا کر دیے۔ واضح ہے کہ عاصم منیر نے پاکستانی فوج اور FC کی ساکھ کو شدید مجروح کیا ہے۔ اچھا، اب افغانستان کے ایک صاحب ہیں سید جمال آغا، یہ ٹویٹر پہ ان کے ساتھ لگے رہتے ہیں، ان کی ایک ٹویٹ کو اس نے شیئر کیا اور لکھا پاکستان میں کچھ نہیں بدلا، اگر بدلا ہے تو فوجی اسٹیبلشمنٹ کا اپنی ناکامیوں کا الزام ہندوستان کی جگہ افغانستان پر ڈالنا بدلا ہے، کیونکہ ہندوستان پر الزام کیسے لگائیں جب ان کے اثاثوں کو عوام کے ووٹ چوری کر کے حکومت میں بٹھائے ہوئے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے جو سیاسی لوگ ہیں ان کو ہندوستان کا ایجنٹ کر دیا، اور پھر ڈالر تو افغانستان سے دشمنی میں مل سکتے ہیں، ہندوستان سے نہیں۔ آپ اس کی اگلی ٹویٹ دیکھیں
کہ اس نے یہ ٹویٹ شیئر کی ہے جس میں فوجی اہلکاروں کے نام ہیں، 150 سے زائد فوجی اہلکاروں کو اغوا کر لیا گیا۔ اب فوجی اہلکاروں کو صرف ان کے نام اور ان کے ایڈریس وغیرہ سارے لکھے گئے ہیں اور باقی کسی کا نہیں لکھا گیا۔ اچھا، پھر عمران، آج جو لوگ سنجیدہ بات کرنے والے ہیں، سوچنے والے ہیں، پی ٹی آئی کے وہ لوگ، ان کو اس نے کہہ دیا، پی ٹی آئی کے تمام فوجی ٹاؤٹ سے کہا جا رہا ہے کہ وہ بلوچستان میں نااہل اور کرپٹ سیکورٹی فورسز کی حمایت میں ٹویٹ کریں، کرپٹ سیکورٹی فورسز کی حمایت میں ٹویٹ کریں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو عمران خان کے ٹویٹ کو ری ٹویٹ نہیں کرتے۔ اچھا، یہ آج اس کے چند چیزیں ہیں، اور ابھی آخر میں اس نے، جب میں یہ ولاگ کر رہا تھا اس سے پہلے اس نے پنجابی جرنیل، یہ وہی نیریٹو ہے جو بی ایل اے کا ہے اور جو باقی لوگوں کا ہے۔ یہ کہہ رہا ہے کہ جی پنجابی جرنیل، سیاستدان اور ویلاگرز پتہ نہیں کب پاکستانی بن کر سوچیں گے۔ اب ایک طرف یہ شخص ہے اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ عمران ریاض خان ہے۔ عمران ریاض خان اس کے بقول کہ میں خفیہ اداروں کی تحویل میں تھا، جب وہ رہا ہوا تو اس کی جو باڈی تھی، جسم تھا، وہ دیکھنے والا تھا، بالکل کمزور تھا، اور ابھی وہ ملک سے باہر بھی چلا گیا، لیکن اس کے باوجود وہ لکھ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیوں سے سخت اختلاف کے باوجود پوری قوم کی دعائیں یرغمالیوں کو بازیاب کروانے والی فورسز کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العزت سب کو حفاظت سے ان کے گھروں تک لے جائے۔ اب آپ صرف یہ دیکھیں کہ ایک طرف وہ شخص ہے جو فوج کے اندر رہا، جسے فوج نے مراحت دی ہیں، جسے فوج نے سہولیات دی ہیں، تھوڑی سی بات آئی وہ جا کے کس کے ساتھ کھڑا ہو گیا؟ بی ایل اے کے لوگوں کے ساتھ، جو آج جا کے کھڑا ہو گیا ٹی ٹی پی والوں کے ساتھ، جو آج جا کے کھڑا ہو گیا ہے افغانستان میں لوگوں کے ساتھ۔ اور ایک طرف وہ شخص ہے جو سویلین ہے، جسے اغوا کیا گیا، جس پہ ایف آئی آر کاٹی گئی، جو یہ ملک چھوڑ کے دوسری جگہ چلا گیا ہے، اور اس ملک کے اندر باقی لوگ بھی ہیں جنہیں فوج سے شکایت ہے، لیکن فوج سے شکایت سیاسی معاملات میں مداخلت کے حوالے سے ہے، لیکن جب ملک کی باری آئے گی، جب سیکورٹی کی باری آئے گی، جب امن و امان کی باری آئے گی، تو پھر یہ قوم اپنی فوج کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ میرا خیال ہے ہمارے یہ جو نوجوان ہیں، ان کو یہ عادل ریجا جیسے بگوڑوں سے، دھوکے باز لوگوں کے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے۔ کم از کم ہمیں یہ طے کر لینا چاہیے، ہم اپنی فوج سے اختلاف رکھیں گے، سیاسی معاملے میں ہم ان پہ کھل کے تنقید کریں گے، ہم کہیں گے کہ بھائی سیاست آپ کا کام نہیں ہے، آپ ملک کی سیکورٹی کے ذمہ دار ہیں، سیکورٹی کے حوالے سے کام کریں، لیکن جب آپ سیاست میں مداخلت کریں گے تو ہم تنقید کریں گے، لیکن جب آپ پہ حملہ ہوگا، جب ملک کی بات آئے گی تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ عادل ریجا جیسے لوگوں کو سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ پچھلے کچھ 1.5-2 سالوں سے دشمنوں کے ساتھ تھے، اس موقع پہ بھی یہ دشمنوں کے ساتھ ہے۔ خدا ہمیں ایسے آستینوں کے سانپوں سے بچائے۔ بہت شکریہ۔